نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس التاسع سبق نمبر 9 حمزہ الف یعنی پہلا حصہ ہے اس سبق کا۔ من هذا الرجل، من هذا الرجل، هذا اس میں اشارہ مفرد مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ الرجل آدمی، میں نے پیچھے بتایا تھا غالباً کہ ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ، جیسے ہاذا، یہ اس میں اشارہ، اسے ہم اشارہ کر رہے ہیں ہاذا، اور ایک ہوتا ہے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ الرجل کی طرف۔ کس کی طرف؟ الرجل کی طرف۔ مشار الیہ پر جب الف لام نہ ہو تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر پورا جملہ بنتے ہیں، جیسے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، پورا جملہ ہے نا، بات سمجھ آ گئی۔ لیکن جب مشار الیہ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ پورا جملہ نہیں بنتا، بلکہ کسی جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی اس وقت بات پوری نہیں ہوتی۔ جیسے ھذا الرجل، یہ آدمی، یہ آدمی اور یہ آدمی ہے میں فرق ہے نا، یہ آدمی ہے پورا جملہ ہے، ھذا الرجل یہ آدمی، یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ مشار الیہ پر جب الف لام داخل ہوگا تو وہ پورا جملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کسی اور کے ساتھ ملا کر پھر پورا جملہ بنائیں گے۔ جیسے یہاں من آ گیا، من ھذا الرجل، یہ پورا مل کے جو ہے پورا جملہ بن گیا۔ ھذا الرجل یہ آدمی، یہ جملے کا ایک حصہ تو بنے گا لیکن پورا جملہ نہیں بنے گا۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ وہ عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس، عباس تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، تاجر غنی، مالدار تاجر ہے۔ تاجر اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، غنی مالدار۔ مرکب توصیفی پڑھا تھا نا پیچھے، کسی بھی چیز کی ادھر دیکھو، اچھائی یا برائی بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں تاجر کی جو ہے وہ اچھائی بیان ہو رہی ہے نا، مالدار ہونا، تو پہلا جو لفظ ہے تاجر، اس کو موصوف کہتے ہیں، غنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ موصوف اگر مفرد ہو تو صفت بھی مفرد ہوگی، موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر۔ موصوف اگر یعنی موصوف پر اگر پیش ہو تو صفت پر بھی پیش ہوگی، سمجھ آئی یا نہیں؟ موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ حامد مدرس، حامد مدرس جدید، حامد نیا ٹیچر ہے، مدرس۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں انسان کے بارے میں پوچھنا ہو تو من سے پوچھتے ہیں نا، من ھذا، یہ کون ہے، لیکن انسانوں کے علاوہ چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس سے پوچھتے ہیں؟ ما سے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، التفاح سیب، فاکہۃ پھل ہے، لذیذۃ مزیدار۔ اب دیکھیں یہاں پر لذیذ صفت ہے، فاکہہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہو گئی؟ مؤنث۔ التفاح فاکہۃ لذیذہ، سیب لذیذ پھل ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ھذا مذکر قریب کے لیے، ذالک مذکر بعید دور کے لیے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، صغیر چھوٹا، چڑیا جو ہے وہ چھوٹا سا پرندہ ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے، آسان، سہلہ، سہل آسان کو کہتے ہیں، چونکہ لغت مذکر ہے مؤنث ہے، مؤنث ہے نا، تو اس لیے سہلۃ کیا لے کر آ گئے؟
مؤنث لے کر آ گئے. العربیۃ لغۃ جمیلہ، عربی خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے. ومحمود طالب کسلان، کسلان سست کو کہتے ہیں، اور محمود لیزی سست جو ہے وہ طالب علم ہے. من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب. اانت طالب جدید؟ نعم انا طالب جدید. نعم انا طالب جدید. اب آپ میرے ساتھ دہرائیں، میں سوال کروں گا آپ جواب دیں. من هذا الرجل؟ آگے پڑھیں. حامد مدرس، میرے ساتھ پڑھیں. حامد مدرس جدید. ما هذا؟ هذا تفاح. التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ذلك عصفور. العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة. عربی طرز سے پڑھیں. العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. تمرین میں دیکھیں، اس کو پڑھیں. محمود طالب قدیم، پڑھیں. قدیم کس کو کہتے ہیں؟ پرانا. محمود پرانا طالب علم ہے. اذلك الرجل مدرس جدید؟ کیا وہ آدمی نیا استاد ہے؟ اذلك الرجل مدرس جدید؟ لا هو طبیب جدید، وہ نیا ڈاکٹر ہیں. هذا درس سهل، آسان سبق ہے. دیکھیں پیچھے لغت مؤنث تھی نا، تو اس لیے وہاں کیا آیا تھا؟ سہل. العربیۃ لغۃ سہلۃ، پڑھیں. لیکن درس کیا ہے؟ مذکر ہے نا، تو هذا درس سهل، پڑھیں. یہ آسان سبق ہے. عباس تاجر شہیر، مشہور کو کہتے ہیں شہیر، پڑھیں. مشہور تاجر. بلال مہندس کبیر، بلال بڑا انجینئر ہیں. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگلش مشکل زبان ہے. اانت رجل غنی، کیا آپ مالدار آدمی ہیں؟ لا انا رجل فقیر، فقیر آدمی ہوں. القاہرۃ مدینۃ کبیرہ، اب دیکھیں یہاں کبیرہ آ گیا. اوپر تو کیا آیا تھا؟ مہندس کبیر، مہندس مذکر ہے تو اس لیے کبیر. قاہرہ مؤنث ہے. مدینہ، مدینہ مؤنث. قاہرہ بڑا شہر ہے. اانت مدرس قدیم، کیا آپ پرانے استاد ہیں؟ لا انا مدرس جدید. احامد طالب کسلان؟ لا هو طالب مجتهد. هو طالب مجتہد، وہ جو ہے
محنتی طالب علم ہیں. ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیة نعتا مناسبا. ضع کا معنی رکھیں، فراغ خالی جگہ کو کہتے ہیں. فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں نعتا مناسبا، نعت صفت کو کہتے ہیں، مناسب صفت. جیسے خدیجۃ طالبۃ، کوئی صفت بیان کرو اس کی. قدیمۃ، کیا خدیجہ جو ہے نا پرانا، یعنی پرانی اسٹوڈنٹ ہے. یا خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، پڑھیں. خدیجہ محنتی طالبہ ہے. نمبر 2 میں خالد تاجر، آگے صفت لگاؤ، بولو زور سے. ہاں، خالد تاجر غنی. آگے العربیۃ لغۃ سہلہ، آسان زبان. العصفور طائر صغیر، چھوٹا. التفاح فاکہۃ لذیذہ. انا مدرس جدید، بولیں. محمد طبیب قدیم، بولیں. الانگلیزیۃ لغۃ صعبہ، بولیں. اانت طالب قدیم. آگے القاہرۃ مدینۃ کبیرہ، بولیں کبیرہ. اب کہہ رہے ہیں ضع فی المکان الخالی فی الجمل الآتیۃ منعوتا مناسبا. منعوت موصوف کو کہتے ہیں، جس کی صفت ہم بیان کر رہے ہیں اس کو موصوف بھی کہتے ہیں، منعوت بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر صفت ہے العربیۃ السہلہ، اس کی موصوف کیا ہے؟ العربیۃ، اس کے بعد کیا لگائیں گے؟ لغۃ سہلہ. پڑھیں العربیۃ. آگے انا طالب قدیم. آگے عمار تاجر غنی. آگے هذا قلم مکسور. فیصل طالب کسلان، سست طالب علم ہے. اقرا، اس کو پڑھیں. کسلان، بولیں سست. جوعان، بھوکا. عطشان، پیاسا. غضبان، غصے والا. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا الاستاذ غضبان، استاد جو ہے وہ غصے میں ہے. رجل غضبان، غصے والا آدمی. ٹھیک ہے. ملآن، کیا بھرا ہوا، یعنی جیسے کیا نا انا ملآن، یعنی میرے پیٹ بھرا ہوا. آگے دیکھیں. انا جوعان، بولیں. انا جوعان، بولیں میں بھوکا ہوں. انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہیں، یعنی آپ کو بھوک لگ رہی ہے. آپ کیا کہیں؟ لا انا عطشان. انا نہیں، میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں. لماذا المدرس غضبان اليوم، بولیں غضبان اليوم، آج استاد غصے میں کیوں ہیں. الکوب ملآن، بولیں گلاس یعنی پیالہ جو ہے وہ بھرا ہوا. الکوب ملآن، پیالہ کیا ہے. تو آج کے سبق میں آپ نے جو نئے الفاظ پڑھے ہیں نا وہ یہ ہیں، دیکھیں. اللغہ، پڑھیں. شہیر، مشہور. المدینہ، الطائرہ. اليوم، کسلان. جوعان، عطشان. ملآن، غضبان. العصفور، اليوم. تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے ہو گیا. اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. خاص طور پر جو پہلا سبق ہے نا تمرین سے پہلے، وہ آپ نے بالکل زبانی یاد کرنا ہے. تو جب آپ کو زبانی یاد ہوگا تو پھر آگے استعمال کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا.